بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ایک عالمی ادارہ ہے جس کا کام دنیا بھر میں انصاف کی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ اس کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے 2025 کی، اس کے مطابق جو عالمی درجہ بندی ہے اس میں پاکستان کا نمبر 143 میں 130واں ہے، یعنی 143 ممالک میں سے نیچے سے آپ چلے جائیں تو پاکستان نیچے کی سطح پر 130 نمبر کے اوپر موجود ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جسے ہم المیہ کہہ سکتے ہیں، اس پہ بہت اظہار افسوس بھی کیا جا سکتا ہے، کرتے ہیں لوگ، اور عام طور پر اس کا الزام سسٹم کو دیا جاتا ہے۔ سسٹم یقیناً اس کا ذمہ دار ہے، لیکن سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سسٹم انسانوں کا نام ہے، انسان جاتے ہیں، وہ کوئی مشینیں نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے اندر سے ہی لوگ سسٹم میں جاتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ہم نہ سیاسی معاملات میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو فیورٹزم پہ جاتے ہیں، اپنے پسندیدہ نقطہ نظر پہ جاتے ہیں۔ یہی رویہ ہمارا مذہبی معاملات میں ہے، اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی ہم یہی کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی اولاد کے درمیان میں بھی عدل کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ کوئی بچہ جو ہے وہ پیلوٹی کا اس لیے زیادہ پسند ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ خوبصورت اس لیے زیادہ پسند ہے، اسی طریقے سے اقربا پروری اور میرٹ کی پامالی، یہ سب ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سارے حقائق ہیں تو پھر ہمیں ہی اپنے آپ کو ہی دیکھنا چاہیے اور قرآن مجید سے رہنمائی لینی چاہیے، اور اس کی رہنمائی بالکل دو ٹوک ہے۔ قرآن مجید کی اگر آپ کوئی ایک آیت ڈھونڈیں جس میں آپ پورے قرآن کی تعلیمات کا، اخلاقی تعلیمات کا خلاصہ ڈھونڈنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو یہ وہ آیت ہے جو ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں، ہر جمعے کی نماز میں اسے سنایا جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت میں جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ عدل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدل کی حیثیت ہے کہ دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کی جب تلخیص کی گئی، ان کو سمرائز کیا گیا، تو پہلی چیز عدل کو بیان کیا، اور ہر حکم اصل میں یہیں سے پھوٹ رہا ہے، اس کے اندر لازمی ہوتا ہے، عدل ہونا اس میں لازمی ہوتا ہے۔ یہ بنیادی حقیقت ہے جو ہمارے دین نے بیان کی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو اس درجے کے اوپر اس معاملے میں اصرار ہے کہ وہ کہتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنیے اور پھر ریکال کیجئے کہ سیاسی مباحث میں ہم کس طرح گفتگو کرتے ہیں، مذہبی معاملات میں ہم کس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ حق ہمارے پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے جس کی ہمیں حقانیت و سچائی ثابت کرنی ہوتی ہے، یہ ہمارا رویہ ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور سچائی کے اوپر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ اور اس ضمن کی جو آخری سب سے بڑی آیت جو قرآن میں 2 جگہ آئی ہے، سورہ مائدہ میں اور سورہ نساء میں، وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک کہا ہے، کونوا قوامین بالقسط، کہ لوگوں تم انصاف پر قائم رہنے والے بنو۔ انصاف پر قائم رہنا کیا ہے؟ کہ ہر حال میں انسان عدل سے کام لے، سچی بات کہے، اور قرآن کو اس درجے اصرار ہے اس پورے معاملے میں کہ ایک جگہ تو یہ کہا گیا ہے کہ چاہے تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تب بھی سچائی کو اختیار کرنا، حق کو اختیار کرنا، عدل کو، انصاف کو اختیار کرنا۔ اور پھر دوسری جگہ تو اللہ تعالیٰ نے آخری درجے میں جا کے یہ بات کہی ہے کہ اگر تمہارے دشمنوں کا معاملہ ہو تو وہاں پر بھی دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، عدل سے کام لو، اعدلوا، عدل کرو، یہ تقوی سے قریب ہے۔ تو یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں۔ جب ہم ان تعلیمات کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ پھر پاکستان عالمی رینکنگ میں سب سے پہلے نمبر پر پہنچ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔